وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، آج ہم سمجھیں گے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے، وہ کون کون سے پہلو ہیں جن کے اوپر اسلام نے ہمیں ہدایات جاری کی ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ دین مذہب کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں، دین مذہب کا نام نہیں ہے۔ مذہب میں اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب دین کا ایک پہلو ہے۔ کون سا پہلو؟ جو اس میں ابھی تک میں نے لکھا نہیں ہے، عبادات، اس کو ہم کہیں گے مذہبی پہلو۔ اس میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ و خیرات، باقی عبادات جتنی بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک پہلو ہے، ایک جز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک، دن سے رات تک، رات سے دن تک، ہوش سنبھالنے سے مرنے تک، ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر وقت آپ کا کس کے مطابق ہو؟ اسلام کے مطابق۔ اب اسلام کیا ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم، جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل کیا۔ جبریل امین کے ذریعے، خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہونے والی ہر بات ہمارے لیے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے پہنچا دیا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت، صحابہ کی جماعت کے ساتھ مل کے ان سارے پہلوؤں پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ یہ صرف ہم تک پہنچایا ہی نہیں ہے، باقاعدہ عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ اس تمام پہلوؤں پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سختی نہیں رکھی، زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ ایموشنل کر کے، مجبور کر کے، بلیک میل کر کے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام قبول۔ کسی کے گھر والوں کو اٹھا لو، اسلام قبول کرے گا تو واپس کریں گے۔ کسی کا مال اٹھا لو، کسی کے لیے جینا حرام کر دو کہ اس شہر سے نکل جا، اگر تو اسلام قبول کرے گا تو رہے گا، نہیں تو نکل جا۔ نہیں، آپ اس کو دعوت دیں گے اپنے کردار سے۔ سب سے پہلی دعوت کس سے؟ اپنے کردار سے، اور پھر زبان سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاں، بار بار دعوت دیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے، دوبارہ اس کو دعوت دینا مجبور کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دعوت آپ کئی بار دے سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی بھی طریقے سے، جذباتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کوئی بھی پہلو ہو، آپ اس کو مجبور نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اب اس پر یہ تمام پہلو لازم ہے۔ اب اس پر سختیاں بھی ہیں۔ سختیاں کہاں ہیں؟ قانونی پہلو پہ، ٹھیک ہے؟ معاشی پہلو میں عیاشیاں ختم، بدماشیاں ختم، یہ تمام پہلو اس کو اسلام کے مطابق کرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ ہاں، خالی کلمہ پڑھ کے، اپنا نام تبدیل کر کے وہ کہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ یہ اس آیت کی تعبیر نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اسلام کے تابع کرنا، اللہ کے حکم کے تابع کرنا۔ آپ صرف مسجد آنا جانا شروع کر دیں، لمبے لمبے سجدے شروع کر دیں، اور باقی معاملات آپ کے اسی طرح ہی رہیں، آپ کی خواہشات اسی طرح رہیں، آپ کے خیالات، نظریات وہی رہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ذاتی پہلو، سب سے پہلے ہم ذات پہ آتے ہیں۔ جب ذات پہ اسلام نافذ کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جسم اور لباس۔ سب سے پہلے جسم ہے، لباس بعد میں۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ جسم آپ کا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ ذات آپ کی، اس ذات پہ فیصلے آپ کے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک منکرانہ پہلو، منکرانہ نعرہ ہمارے ہاں عام ہے
तागूती नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सबसे पहले इसका इनकार चाहिए। सबसे पहले आप अपने जिस्म को अल्लाह के हवाले करते हैं। आपका जिस्म अल्लाह के ताबे है। आप अपने जिस्म के तमाम तर पहलुओं को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक लेके चलेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपकी मर्जी खत्म, क्यों? आप इस्लाम में दाखिल हो, मर्जी खत्म। लिहाजा लिबास आप इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के दिए गए उसूलों के मुताबिक। इस्लाम के उसूल क्या है? इस्लाम ने किसी लिबास पे आपको पाबंद किया कि आपने धोती नहीं पहननी, आपने पैंट नहीं पहननी, किसी चीज से मना किया? नहीं, उसूल बता दिए। लिबास ऐसा ना हो जो पहनने के बावजूद आप नंगे हों। एक चीज, लिबास के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हुदूद बता दी। मर्द का सतर बता दिया कि इससे कम ज्यादा आप नंगा नहीं कर सकते। औरत का सतर बता दिया। औरत के लिए अहकामात बता दिए कि आपने अपने खामद के सामने आप किस तरह रह सकती हैं, अपने महरम रिश्तों के सामने किस तरह रह सकती हैं, गैर महरम रिश्तों के सामने आपने कितना लिबास पहनना है। ये सारे अहकामात अल्लाह ताला ने दे दिए। लिहाजा जब हम इस्लाम पे अपना नाम दाखिल कराएंगे तो फिर हमें लिबास के ये सारे उसूल मानने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए हैं। मुआशरती पहलू, मुआशरती पहलू में क्या है, मैं ना मुख्तसर कर रहा हूँ। ये एक हर पहलू इतना लंबा मौजू है कि पूरा पूरा लेक्चर हो सकता है। मुआशरती पहलू में आपके रवैये हैं, मुआशरे में आपका किरदार क्या है। सबसे अहम जो मामला है, जो सबसे अहम पहलू है इस्लाम का, वो ये है। अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी अपनी जात के लिए पैदा नहीं किया, मुआशरे के लिए पैदा किया। बेसिकली इंसान है क्या? जानवर है ना, लेकिन ये एक मुआशरती जानवर है, सोशल एनिमल इसको कहते हैं। क्या मतलब है? कि ये दूसरों के साथ मिलजुल के रहता है। इसका रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, उसके लिए इस्लाम ने उसूल बता दिए। किसी भी तकलीफ में आप अपने से ज्यादा तरजीह दूसरे को दें। हमसाये के हुकूक हैं, आपके मुआशरे में दूसरे लोग जो आपके साथ रह रहे हैं उनके हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं। रिश्तेदारों में फिर दर्जा बदर्जा जितने करीबी और जितने दूर के रिश्तेदार हैं उस हिसाब से उतने हुकूक हैं। औलाद के लिए कुछ उसूल हैं, वालिदैन के लिए उसूल हैं। वालिदैन का औलाद के लिए क्या किरदार होना चाहिए, औलाद का वालिदैन के लिए क्या किरदार होना चाहिए। हमारे यहाँ वालिदैन के हुकूक बयान किए जाते हैं मिंबरों पे, औलाद के हुकूक बयान नहीं किए जाते। वालिदैन की जिम्मेदारियां कम बयान की जाती हैं, वालिदैन की अजमत बयान की जाती है, औलाद के हुकूक कम बयान किए जाते हैं। ये भी बयान करने चाहिए। वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात हैं, ज़ौज के, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात हैं। अल्लाह ताला ने उसूल बता दिए किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजार के दिखाई कि अपनी अज़वाज के साथ वो किस तरह घुल मिल के दोस्ताना तरीके से रहते थे। उनके साथ घर के मामलात में साथ हाथ बटाते, उनके साथ हंसी मजाक भी करते, उनके साथ जहाँ पे जरूरत होती सख्ती भी करते, जहाँ पे अल्लाह के अहकामात नाफज करने का हुक्म होता नाफज भी करते। मुआशी पहलू, इस्लाम के दिए गए तमाम तर मुआशी उसूल मुख्तसर हैं, अब उनको सामने रखें। क्या है? किसी के साथ धोखा नहीं करना, झूठ बोल के कारोबार नहीं करना, झूठी कस्में नहीं उठानी, माल जो कुछ है वो वाजे करके बता दें। किसी को ऊपर कुछ और नीचे कुछ और दिखाना ये गलत है। जो कुछ आपके पास है वो वाजे करें। सूदी कारोबार ना करें, जुआ, जिस्मानी कारोबार, मंशियात, हर वो चीज जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और भी दूसरे पहलू हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादा सा उसूल बता दिया, मा हा का फी सदरे का वाह इसमें। हर वो काम जो आपके दिल में खटके, आपका ज़मीर आपको आवाज दे कि आप ये गलत कर रहे हैं, वो गुनाह है। दूसरे लफ्जों में अगर हम ये समझें, कोई काम करने से पहले आप इस बात का अगर ख्याल रखते हैं, एहतियात बरतते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, तो समझ लें वो गुनाह है, उससे रुक जाए। तालीमी पहलू, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात। उस्ताद अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से ईमानदार हो, शागिर्द अपनी जिम्मेदारी में पूरी मेहनत करे। तालीम किस तरह की है? हर वो तालीम जो दीन से दूर ले जाए उससे बचें, वो इस्लाम के खिलाफ है। हर वो तालीम जो इस्लाम को सपोर्ट करे, जो दीन को समझने में मदद दे, जो हलाल रोजी कमाने के लिए मदद दे, वो तालीम आपके लिए जायज है। अस्करी पहलू, कैसा खूबसूरत दीन है जिसने जंग के भी उसूल बता दिए। जंग में आपने किसी कौम पे पहल नहीं करनी।
کرنی، چڑھائی نہیں کرنی۔ اگر آپ پر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو آپ نے جو لڑاکے ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے، خواتین کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، جنگ کے اصول بتائے، بزرگوں کو نہیں مارنا۔ پھر آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، جنگی چالیں کیسے ہیں، جنگ کے اندر اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ نے تمام تر وہ اصول بتا دیے۔ بین الاقوامی پہلو ہیں کہ آپ نے جو آپ کے علاوہ دوسرے علاقے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ان کو اگر دعوت دینی ہے تو کیا دینی ہے، ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے ہونے چاہیے جس سے وہ آپ سے متاثر ہوں، اس کی اور رعایا اس علاقے کی قوم آپ سے متاثر ہو۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ اکثر ایسی پوسٹیں مل جاتی ہیں، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ حج اور عمرے میں پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے اور ایمانداری میں آخری نمبر پہ آتا ہے۔ یہ کردار ہے ہمارا، یہ کردار اسلام کا نہیں ہے، یہ کردار ہمارا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ قانونی پہلو، قانون سازی، ہمارے ہاں قانون سازی کا ادارہ ہے نا، سب سے بڑا ادارہ ہم اس کو کہتے ہیں، پارلیمنٹ از سپریم، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے۔ تو قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ قانون سازی دراصل اللہ کا اختیار ہے۔ قانون بنانا کس کا کام ہے؟ یہ جو اسلام ہے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کیا تھا؟ یہ قانون ہی تو تھا۔ اللہ نے کہا میں نے قوانین وضع کر دیے ہیں، اب قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ قانون سازی کی بجائے اگر قانون کی تشریح کی بات کریں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ قانون کی تشریح کیا ہوگی کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مختلف پیش آنے والے معاملات اور واقعات کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کے اوپر قرآن و حدیث سے ہم راستہ نکالیں، تو یہ کیا ہوگا؟ قانونی تشریح ہوگی۔ اب قانونی تشریح کون کر سکتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کا عالم ہوگا۔ اب جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ تو ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا تشریح کریں گے؟ اور وہ بنا رہے ہیں قانون۔ قانون بنانا اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کے شریک بنے بیٹھے ہیں، وہ قانون بنانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیا قانون بنا رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی پاکستان کا قانون بنانے والے کون ہیں؟ جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ قانون بنانا رب کا کام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نام قانون ساز اسمبلی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قانون تو بن چکا 1400 سال پہلے، اب قانون بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تشریح کی گنجائش ہے۔ تشریح کے لیے علماء چاہیے۔ یہاں پہ آ کے جی کون سا ہم مذہب لے کے آئیں، کون سا دین لے کے آئیں، اتنے تو مسلک ہیں۔ بھئی آپ 10 پارٹیاں مل کے بیٹھ کے قانون بناتی ہیں نا، 10 مخالف پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں نا، تو 10 مخالف جو مسلک ہیں ان کو نہیں بٹھا سکتے۔ اس پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ قانون پر عمل درآمد کی ہے۔ اسلام نے جو قانون پر عمل درآمد کا معیار بتایا ہے وہ یہ کہ امیر اور غریب کے لیے قانون برابر ہو۔ ہمارے ہاں قانون سازی اسلام کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پبلک دے گی، جو قانون ساز اوپر نمائندے بیٹھے ہیں وہ نہیں دیں گے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ برابری کا قانون بنا سکتے ہیں کبھی؟ اور یہ قانون پاس کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ عملی طور پہ اس پر عمل درآمد نہ کریں، باقاعدہ پاس کر رہے ہیں کہ ہم پہ لاگو نہیں ہوگا، تو یہ کیسے اسلام کے مطابق قانون سازی کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد آگے مذہبی پہلو۔ ہم جو عبادات کے معاملات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جتنے بھی مسجد کے ساتھ اللہ کے خوشنودی کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں، نفلی عبادات ہیں، اس میں جو اللہ نے اصول بتا دیے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو وہ اسلام ہے۔ اس میں بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اور اگر ہم اس سے پیچھے رہنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک معروف حدیث ہے، 3 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری عمر رات کو جاگتا رہوں گا، عبادت کروں گا۔ تو آپ نے سارے لوگوں کو بلایا اور پھر خطبہ دیا کہ کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ اسلام نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ ان تینوں نے جذبہ کیا تھا؟ عبادت اور محبت، نیکی۔ مرضی کس کی تھی؟ اپنی۔ یہ نہیں مرضی اپنی نہیں ہے، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہی وہ آخری پہلو ہے، نفسانی پہلو۔ آپ کی خواہشات، آپ کی مرضی، آپ کے نظریات، آپ کے خیالات اسلام کے مطابق ہوں۔ اگر نام آپ نے اپنا محمد احمد رکھا ہوا ہے اور خیالات آپ متاثر دوسرے قوانین سے ہیں، دوسری سوسائٹی سے ہیں، تو پھر آپ نام جو مرضی رکھ لیں۔ آپ کی خواہشات
دین کے مطابق نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اب اس سب میں ایک سوال ہے جس سے پوچھوں گا وہ جواب دے گا، ان سارے پہلوؤں میں کون سا پہلو عبادت ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کا معنی ہے بندگی، تابع داری، فرما برداری۔ تو یہ سارے پہلو مل کے کیا بنیں گے؟ عبادت، بندگی، اطاعت، فرما برداری۔ یہ سارے پہلو عبادت ہیں اور یہی اسلام ہے۔ یعنی ان سارے پہلوؤں میں اگر آپ فرما بردار ہیں تو اسلام ہے اور یہی عبادت ہے۔ باپ اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میاں اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو کیا ہے؟ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کوئی کام دیکھ لیں، یہ سارے کام عبادت ہیں، شرط کیا ہے؟ فرما برداری۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر ان سارے پہلوؤں کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ اسلام میں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی پہلو جس پہ آپ اپنی مرضی نافذ کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ دین نہیں، پھر آپ دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پوری کر لیں اور جب بیٹے کی شادی کی باری آئے تو آپ ہندوانہ رسموں پہ چل پڑیں، تب نہیں، یہ پورے کے پورے داخل ہونا نہیں۔ آپ جب آپ کی طرف معاملات آئیں تو آپ دین کی باتیں کریں، اور جب آپ پر معاملات آئیں تو آپ اپنی مرضی کریں، تو یہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جب آپ عوام میں ہیں، جب آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ دین کے ٹھیکیدار بنیں، اور آپ اپنی ذاتی زندگی میں تنہائی میں آپ کے معاملات اگر خراب ہیں تو پھر بھی آپ دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔